ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ دعا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائے وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے۔ پھر بھی اگر وہم رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے۔ جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے۔ اور جی پیارے بھائیو غور کیا، یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، ابھی مان رہے ہیں حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آگے دیکھیں انہوں نے ٹویسٹ کیسے کیا ہے۔ وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محل سیل۔ یہ دیکھیں ابھی کہا تھا کہ اس کے یہ محل کیا ہو جائے گا؟ پرفیکٹ۔ یہ محل کیا ہو جائے گا؟ پرفیکٹ۔ ابھی مولوی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے پلٹا کھایا اور یہاں کہتے ہیں سیل، یعنی کہ آخری۔ ابھی آگے بھی سنیں۔ جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا، اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد، سٹیمپ جسے کہتے ہیں، دو معنی ہو گئے، ایک سیل اور ایک سٹیمپ۔ اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے، پکڑا جائے۔ تو یہ دجال پکڑا گیا نا۔ اچھا یہ دیکھیں وہ تھوڑی سی میرا خیال میں کرتے ہوئے رہ گیا۔ بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ابھی یہ بھائی صاحب بیان کر رہے تھے اور حدیث میں بھی جو ہے وہ ہے کہ وہ جو محل کی جو مثال ہے وہ ہے کہ جس طرح عالی شان محل، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محل جیسے کمپلیٹ ہوا ہے وہ جی مور لگی ہے اور سب بند۔ بھائی جان جب محل کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، جب محل کمپلیٹ ہو جائے ہیں جی تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے آپ کی، وہاں سیل لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ محل جب تعمیر ہوتا ہے تو پھر تو وہ پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ لے آئے جی جج کی مثال۔ وہ جج کی مثال کہاں؟ جج کی مثال کہ ایک جج لکھ رہا ہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ڈنڈی ماری کہ جی جہاں پہ سیمپ لگتی ہے وہاں لگتی ہے جہاں پہ پوری عبارت ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں عجیب بات ہے، اور کسی وکیل سے جا کے پوچھ لیجیے گا بھائی جان۔ اسٹامپ پیپر جو ہوتا ہے اس کے پہلے صفحے بھی بعض دفعہ اسٹیمپ پہ لگی ہوتی ہیں، آخر پہ بھی لگی ہوتی ہے، مڈل میں بھی لگی ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے آپ کا جی منطق، ایسی بات کو دلیل بنا رہے ہیں جو دلیل ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک اور بات پیارے بھائیو، اس بات کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو انہوں نے گزشتہ دنوں جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے منٹ پر اور کتنے سیکنڈ پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو بات ہے اس کو مفصل طور پر اس کا جواب دیا تھا۔ اور ہم جس دوست نے مزید اس کے اوپر بات سمجھنی ہے وہ جا کے ضرور وہاں سے دیکھ لے۔ یہ ہم نے 40 منٹ اور 44 سیکنڈ کے اوپر یہ جو مہر والی بات ہے ہم نے اس کا جواب دینا شروع کیا تھا۔ تو یہ آپ سن لیجئے گا، ہم نے اس دن بھی دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ مولوی جب اس طرح اس زبردست حدیث کی جب یہ تشریح کرتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک اینٹ کی ہے، 1,24,000 انبیاء آئے، اگر ہر نبی کو کہے کہ جی ایک اینٹ ہے، اگر ان کی مثال لے لی جائے
تو 1,24,000 اینٹوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی جگہ کیا یہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو؟ 1 اینٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ حتیٰ کہ رسول نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ 40 منٹ سے جو ہے یہ تقریباً بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو خاتم والی بات تھی یہ خاکسار نے باقاعدہ وہ مہر والی بات جو ہے وہ لے کے، بلکہ مجھے یاد ہے میں اس دن مہر بھی ایک لے کے آیا تھا اپنے ساتھ ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ آپ مہر کی جو بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہوگی، میں نے وہ مہر لے کے آیا تھا اس دن. تو یہ 20 منٹ سے لے کے تقریباً 40 منٹ تک یہ جو بات ہے خاکسار نے اس دن بیان کی تھی اس ویڈیو میں. وہ ویڈیو جس کا لنک میں ابھی یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو ڈھونڈنا بھی نہ پڑے. جس دوست نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو وہ آرام سے اپنے وقت میں جو ہے اس کو دیکھ لے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے آج کی اس ویڈیو میں وہ انہوں نے ریپیٹ کی ہیں جو کہ جن کے جواب خاکسار پہلے دے چکا ہے، وہ آپ کو میں صرف منٹ بتاؤں گا اور اس کا جو لب لباب ہے، جس طرح خاکسار نے اینٹ والی جو حدیث ہے اس کا لب لباب آپ کو بتا دیا ہے. باقی دوستوں نے جس نے پہلی ویڈیو نہیں سنی ہوئی وہ جا کے دیکھ لے. تو بہرحال ہم چلتے ہیں جی اسی وہ جو محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آیتیں تو کوئی نہیں ہے، حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں. جی اچھا چلیں جی یہ دعویٰ کر کے اب یہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے، سنیں ذرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف 1 اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 1 اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور وہ 1 اینٹ میں ہوں. اور جب 1 اینٹ کی جگہ باقی ہے تو غلام احمد قادیانی کس طرح اچھا یہ آگے انہوں نے بات ظاہر ہے حسب مقبول بدتمیزی کی ہے. ہم آپ کو پہلے لیے چلتے ہیں. یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے پیارے بھائیو آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ یہ تھے، میں نے لکھے بھی ہوئے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی 1 اینٹ کی جگہ خالی ہے. اب دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا گیا ہے خاتم النبیین کا اس کی تشریح میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات آپ ہمیشہ دیکھیں گے ہمارے اور غیر احمدی جو علماء ہیں یا جو ان کا جو لٹریچر ہے، یہ جہاں پر بھی ہمارے خلاف ہمارے سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں ہمیشہ یہ انبیاء کی حد تک کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی انہوں نے اس حدیث میں بھی کیا ہے. سب علماء مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے جس کا یہ معنی ہے کہ نبیوں کی مہر اس کا مطلب ہے، یہ تعریف کے لیے آیا ہے، یہ مدح کے لیے آیا ہے. اور اس کا جو فہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ نبیوں کی مہر تو مانتے ہیں لیکن یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا فہم زیادہ اچھا ہے ہمارے سے. مولوی محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جگہ ہے اس پورے نبوت کے محال میں وہ کیا ہے؟ 1 اینٹ. 1 اینٹ یعنی آپ خود سوچیں، امیجن کریں ایک محل بنایا گیا ہو اور اس میں 1,24,000 اینٹیں استعمال کی گئی ہوں اس محل کو بنانے میں، اور 1 اینٹ کی جگہ خالی ہو تو کہتے ہیں 1,24,000 کی وہ جو پورا اینٹوں کا محل ہے اس میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے نزدیک جو وقت ہے جو مقام ہے وہ کتنا ہے؟ 1 اینٹ کا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں ہمیں ہے کہ ہم حد تک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جماعت احمدیہ مسلمہ جن کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں مولوی محمد علی مرزا صاحب، ہم تو اس کو چونکہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے اس میں ہم نے جب تک مدح نہیں شامل ہوگی خاتم النبیین کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے ساتھ انصاف ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم اس حدیث کا یہ مفہوم ہے جس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں محل سے مراد شریعت کا محل ہے اور
اس میں پیغام یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی شریعتیں آئیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت ابراہیم کو دی گئی شریعت ہو، کسی بھی نبی کی شریعت ہو، ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ایسا شاندار محل تھا کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، مکمل وہ محل تھا۔ اور یہ ہم کوئی اپنی طرح سے نہیں کہتے، قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ حدیث دراصل اس آیت کی شرح ہے سمجھانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے میری مثال، یا مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھانے کے لیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی، اللہ کرے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ ہے تو غلام احمد قادیانی کس طرح دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک اور بات بھی ہے پیارے بھائیوں، یہ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انہوں نے نام لیا ہے تو ساتھ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اس لیے میں نے وہ کاٹ دیا وہ جو لفظ ہے۔ لیکن محمد علی مرزا صاحب ہر وہ دلیل جو آپ نے اس ویڈیو میں ہمارے خلاف استعمال کی ہے، آپ چونکہ نزول عیسیٰ کے قائل ہیں، ہر وہ دلیل جو آپ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے عقیدہ نزول عیسیٰ کے اوپر جا کے لگتی ہے، ذرا سوچئے گا، ٹھیک ہے جی۔